تو میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ میرے عزیزو، آؤ رحمت للعالمین کے حوالے سے، اس کانفرنس کے حوالے سے جب آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں تو اپنے دلوں کے اندر کوئی تعلیم لے کے نکلیں، اپنے دلوں کے اندر کچھ مقاصد لے کر کے واپس جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ اٹھک بیٹھک اور یہ کانفرنس ہوئی اور بس ختم، اور اس کے بعد جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہو، اور نہ کوئی عمل ہے اور نہ کوئی کردار ہے، نہ کوئی آپ کی سیرت ہے اور نہ ہی کچھ ہے، نہیں، بلکہ یہاں ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں، علماء کرام کا یہ جتھا، علماء کرام کا یہاں کے بیٹھنا یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کو سیرت طیبہ سے واقف کرایا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور دیگر زندگی کے تمام گوشوں سے روشناس کرایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا، بات نکلی تھی سیرت مصطفیٰ کو کوزے میں سمونے کی، مگر میں نے بتلایا کہ ایک شب دو شب نہیں بلکہ اس کے لیے دفتر چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تمام گوشوں کو سمیٹنے کے لیے ہزاروں راتیں چاہیے۔ آئیے نبوت کی حیات مبارکہ کے صرف ایک گوشے پر نظر ڈالتے ہیں، زندگی کے ایک گوشے پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس گوشے میں ہمارے لیے کیا کیا عبرتوں کی موتیاں اور ہمارے لیے کیا دساتیر زندگی موجود ہیں اور کیا کیا ہمارے لیے اسوے اور کیا کیا ہمارے لیے طریقہ عمل موجود ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعوت کی راہوں میں کن کن شدائد اور کن کن مشکلات سے گزرے اور کن کن مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا اور کس طرح ان مسائل اور ان محن اور ان مشکلات کو جبل مستقیم بن کر ان شدائد اور تکالیف کا کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی درس کی باتیں اور بہت بڑی عبرتوں کی باتیں ہیں۔ آج ذرا سی باتوں پر آج جب ہم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، جب لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو سنت کی دعوت دیتے ہیں، نبی کے احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو لوگوں کی پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، لوگ تان و تشنیع سے ہمارے دلوں کو زخمی کرتے ہیں، لوگ تہمتیں اور دشنام ترازیاں اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات دیتے ہیں، اور ذرا سی بات پر ہم لوگ ملول خاطر ہو جاتے ہیں، پست ہمت ہو جاتے ہیں، حوصلے ہمارے پست ہونے لگتے ہیں۔ آج کی اس کانفرنس سے میں آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے سینوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، تم اپنے جسم اور اپنے جان کو جو نہایت ہی عزیز سمجھتے ہو، تم اپنے چہرے کو، اپنے مال اور اپنے دولتوں کو اگر اپنے نزدیک سب سے بہتر سمجھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تمہارے جسم، تمہارے چہرے، تمہاری مال، تمہاری دولتیں، تمہارے مال، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ماں اور باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے اور ہمارے آل اولاد، سب کچھ اس رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے جو ہے ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں، اس وقت تک ایمان کامل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب کائنات کی دولتیں ایک طرف ہوں، اپنے جسم، اپنی اذیتیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں ایک طرف ہوں، اللہ اکبر، اپنے مسائل ایک طرف ہوں، اور رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے کھڑی ہو اور ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس طرح ان تکالیف اور ان تاب و تشنیع اور غیروں کے ان الزامات اور تہمتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے تھے، تو یہ سوچ کر کے ہمارے درد دور ہو جائیں، ہم ملول خاطر نہ ہوں، ہم شکستہ دل نہ ہوں، ہم نہ ٹوٹے نہ بکھریں، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ جو پتھر کھا کر کے بھی ہدایت کی دعا کیا کرتا تھا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ قوم نہیں جانتی۔ یہ ہمیں ارب و عجم کے مالک کا درس دے رہا ہے کہ ارب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، حکومتوں کی لالچ دے رہا ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہمارا دل یہ کہتا ہے یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہو چکا ہے، یہ ہرا کی پہاڑیوں میں بیٹھ کر اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خطاب نعوذ باللہ پاگل ہونے کا، مجنون ہونے کا کس نے دیا اور کس بات پر دیا؟
استعمال کی جا رہی ہیں. جن دنیا کے مسیحا ہو، پوری دنیا کی نگاہیں تمہارے قدموں کی آہٹوں پر ٹکی ہوئی ہیں، تمہارے قدموں کی چاپ کے منتظر ہیں. کتاب و سنت کے پروانوں، ہم زبانی دعوے نہیں کرتے، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، عملی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. ہماری نگاہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کبریٰ کے بعد کوئی امام جج سکتا؟ ہاتھ مانگے بولو، جج سکتا؟ نہیں جج سکتا. ہم وہ ہیں جو زبان سے دعوے نہیں کرتے، ہم شرک کے خلاف جھومر بنا کر نگر نگر، گلی گلی، ڈگر ڈگر ہم پھر کر اور مار کھا کر، گالیاں سہ کر، تہمتیں برداشت کر کے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے تو رحمت للعالمین کی اطاعت بھی بولو. ہمارا پیغام یہ ہے. اس کے اوپر کوئی گالی دے، کوئی تانے کسے، کوئی پوسٹر بازی کرے، کوئی پرچم بازی کرے تو ہمیں اپنے نبی کا اسوہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ کس کے مذہب میں، کس کے دھرم میں گالی دینا ہے اور کس کے دھرم میں گالیوں کو برداشت کر کے دعائیں دینی. یہیں سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اکرام کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتنا یقین ہے تمہیں ہمارے اوپر، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے وجود کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، تو ذرا بتاؤ کیا میری اس بات پر یقین کرو گے؟ آواز دی بیک زبان ہو کر سارے مکے کے لوگوں نے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دی کہ ہاں ہمیں یقین ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی 40 برس کی زندگی میں کبھی جھوٹ کا ایک شبد بھی نہیں کہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں آپ، کبھی جھوٹ نہیں آپ نے کہا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے آپ اتنے سچے، آپ اتنے امانتدار ہیں کہ آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. نبی رحمت نے جب اپنی شخصیت کا لوہا بنوایا تب رب کی توحید کا اعلان کیا اور کہا تو اب جب اتنا یقین ہے تو میری بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. اللہ اکبر. نبی رحمت نے یہ آواز دی. وہی لوگ جو ابھی تعریف و توصیف کے گن گا رہے تھے، وہی لوگ جو نبی کی امانت و صداقت کا گن گا رہے تھے، وہی لوگ ان کے چہرے سرخ ہو گئے، آنکھوں سے انگارے ابل پڑے. گالیوں کا پہلا پتھر پھینکا گیا. پہلا پتھر گالیوں کا غیروں کی طرف سے نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی طرف سے آیا. اور ابو لہب نے کیا کہا تبا لکا یا محمد، تبا لکا یا محمد الہذا جمعتنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آج تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ ارے یہی بات بدلانا تھی تجھے، یہی فتنہ پیدا کرنا تھا. یہ فتنہ ہے. توحید کی بات کیا ہے؟ فتنہ ہے، سارے عرب کو برگشتہ کر سکتی ہے. اللہ اکبر. نبی ملول خاطر ہوئے، تھوڑے لمحے کے لیے دل شکستہ ہوا. ارے خیر بولتے تو بولتے گھر کا سگا چچا بھی بائیکاٹ کر رہا ہے، ہمارے اس میسج کا انکار کر رہا ہے، ہمارے اس پیغام کا. اور کون ابو لہب؟ وہ ابو لہب جس نے نبی کی پیدائش کی خوشخبری سنی، جس نے محمد ابن عبداللہ کے پیدائش کی خوشخبری سنی، تو جس نے خوشخبری سنائی اس سویبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا. کہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے؟ کون سا بھتیجا؟ میرے مرے ہوئے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا. وہ ابو لہب. اس وقت نبی نہیں بنے تھے ہمارے نبی، اس وقت محمد ابن عبداللہ تھے. ابو لہب کو تو محبت تھی. ابو لہب برتھ ڈے پر، پیدائش پر خوش ہو کر لونڈی آزاد کرتا ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز کیے گئے اور گراں بوجھ آپ کے کندھے، آپ کے شانے پر رکھا گیا، اس وقت وہی ابو لہب پکا دشمن بن گیا. گلی گلی نگر نگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا پھرتا تھا. یہ دعوت کی ابتدا تھی. بولو، یہ دعوت کی ابتدا تھی، یہ دعوت کا آغاز تھا، یہ شروعات تھی. نبی رحمت للعالمین سمجھ چکے تھے، جان گئے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے طوفانوں اور بلاخیز شرائط اور محن کے موجوں کا آنے والے دن پتہ دے رہے ہیں. ضرور اس میں بہت بڑا راز ہے، ضرور
قربان جائیں اس نبی کی شجاعت و بہادری پر کہ بجائے اس کے کہ اس دعوت سے رک جائیں، بجائے اس کے کہ اس دعوت میں کمزوری پیدا ہو، مزید پختگی پیدا ہوتی گئی، مزید استقامت پیدا ہوتا گیا۔ بلاخر یہ دعوت توحید مکے کے گلی کوچوں میں گردش کرنے لگی۔ لوگوں، تم سوچ سکتے ہو، تم بتا سکتے ہو کہ اس نبی نے کس طرح ظلمتوں کی ان تاریک راتوں میں توحید کی شعاعوں کو روشن کیا تھا۔ اللہ اکبر! کیا سحر اور کیا جادو تھا رب کے اس حکم میں، جس میں کہ نبی سے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ اکبر! یہ چند آیتیں تھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، جن کے اندر رب نے احکامات کے ذریعے بہا دی۔ اللہ رب العزت نے احکامات کی موتیاں بکھیر دی۔ توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام، فحش اور گندے انجام تک پہنچانے والی چیزوں کا ترک، فضائل اور کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش اور جد و جہد، اور سارے معاملات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا یہ حکم اللہ کے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ دیتا ہے۔ ذرا اس آیت کی ابتدا پر غور کریں۔ ابتدا ہوتی ہے یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر پوش، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور پھیلا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ۔ یہ تھی وہ آسمانی ندا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر اوڑھنے اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و مشقت کے میدان میں اتر جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ تھا وہ پیغام ایس دی، اور اللہ رب العزت کا وہ پیغام یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے، جسے اپنے لیے عیش و عشرت اختیار کرنی ہے، وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اے نبی، آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو نیند سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو راحت و سکون سے کیا تعلق ہے؟ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کے خاطر ہم نے تیار کیا ہے۔ اٹھ جائیے، جد و جہد اور محنت و مشقت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت نہیں ہے، گزر چکا ہے۔ اب آج سے پہم بیداری ہے، طویل پر مشقت کی راہیں ہیں۔ اٹھ جائیے اور تیار ہو جائیے۔ یا ایھا المدثر، ان راہوں میں کانٹے بچھائے جائیں گے، ان کے اوپر صبر کیجیے اور نہایت ہی پابندی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی پرہیبت کلمہ ہے، چنانچہ اس نے اس کلمے نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستروں سے کھینچ کر تند اور طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان لا کر کے کھڑا کیا اور اس کے اتاہ سمندر میں ڈھکیل دیا۔ لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکشی کے درمیان انہیں لا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، اس دعوت کو لے کر اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت و سکون کو تج دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اب یہ زندگی نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام کیا، کام کرتے ہی رہے، ایک معبود برحق کی طرف۔ اور کام کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دعوت کیا تھی؟ ایک معبود برحق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بوجھ اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور انسانیت کو غلامی کے زنجیروں سے چھڑانے کا بوجھ، ساری اور مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت خفیہ طریقے سے چلتی رہی، پوشیدہ طریقے سے چلتی رہی۔ اور اس خفیہ طریقے دعوت کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہاں مکے کے اندر کعبے کے پاسبان بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں پورا عرب تقدس و عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ یہاں ایسی عظیمت اور ایسی استقامت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ دنوں کے لیے اس دعوت کو خفیہ اور پوشیدہ رکھا جائے تاکہ اچانک کوئی